آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جدے پچھے علی نماز پڑھ دے سبحان اللہ۔ او صدیق نہ ہوئے تے کی ہوئے، سبحان اللہ۔ آکھے نبی دے سب کچھ لٹا دے وے، او عتیق نہ ہوئے تے کی ہوئے، سبحان اللہ۔ او ستے نے یار دے وچ قدمہ، سبحان اللہ۔ او رفیق نہ ہوئے تے کی ہوئے، سبحان اللہ۔ جڑا مندا نہیں میرے صدیق نو، او زندیق نہ ہوئے تے کی ہوئے، سبحان اللہ۔ جڑا مندا نہیں میرے صدیق نو، او زندیق نہ ہوئے تے کی ہوئے۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگوں، اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو، 22 جمادی الثانی کو، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، سبحان اللہ۔ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، میرے آقا علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ میرے آقا علیہ السلام کے، حضور کے یار غار یار مزار، آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی کی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جیسے روایتی انداز میں تقریریں ہوتی ہیں، آپ کے فضائل سنا دیے، آپ کے کمالات بیان کر دیے، اس طرح سے بات نہیں کرنی۔ میں نے آپ کی شخصیت پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جواب میں بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مد مقابل لوگ، شین یہ عین ہے، وہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہ صرف گالیاں دیتے ہیں بلکہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام کا ہی انکار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کھلے عام ببانگ دہل آج کل عام یہ کہنے سننے کو ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت کرو، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو موضوع سخن بنا کر سبحان اللہ۔ جس شخص کی واہیات کا رد کرنا ہے وہ ہے حسن اللہ یاری۔ پاکستان کے جتنے بھی شیعہ ہیں سارے اٹھا کر اس کا نام لیتے ہیں، اس کو جواب دو نا، اس کو جواب دو نا، اس کو جواب دو نا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں سنی سبحان اللہ۔ ماں نے پیدا کیے شیر زیادہ ہیں سبحان اللہ۔ اور ہیر پھر تھوڑے ہیں، یہاں ہم نے کہہ دیا ان کا ایمان ثابت کرو، یہ تو پکڑ لیں گے گلے سے، اس لیے کہتے ہیں اس کو جواب دو نا، اس کو جواب دو نا۔ تو یہ ہم سے جواب کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتا چاہے امریکہ کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے ایران کا ہو، کتا جہاں کا بھی ہوگا بولی ایک ہی ہوگی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
गूंगे बैठे हो? ये तो बोलने का टाइम है भाई। कुत्ता जहाँ का भी होता है बोली एक होती है। ये और बात है कि डर की वजह से समझौता कर जाए, थोड़ा आहिस्ता बोले, अंदर ही दिल में कुन मिन करता रहे, जहाँ उसको पता है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बल्कि काफिर मेरी पुश्त पर बैठे हैं, वो तो थपकी देंगे, शाबाश शाबाश, लड़ा मुसलमानों को, डाल फितने, क्या चाहिए कब चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो वो तो फिर जितना उसका मुंह खुलता है खोलेगा ना, जितना भौंक सकता है उतना भौंकेगा कि नहीं भौंकेगा? भौंकेगा ना। तो भाई ये पाकिस्तान के जो शिया हैं, इनका ये मुतालबा करना कि उसको जवाब दो, हिम्मत है तो उससे बात करो, ये इनका मुतालबा करना भी ही इसका बात की दलील है। ये बेचारे डर के मारे चुप हैं, वगरना इनकी और उसकी बोली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम आज कुफर की मंजी ठोकेंगे। अल्लाह ताला हक सच कहते रहने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तमहीदन कुरान हकीम की चंद आयात बय्यिनात सुन लें, फिर उसके बाद जो उसने एतराज़ात किए हैं उसकी तरफ आता हूँ। कुरान हुजूर के सहाबा की शान बयान करता है। दुनिया में सिर्फ एक किताब है कुरान, जो लारैब है, बेमिसल है, बेमिसाल है। कुरान जैसी कोई किताब दुनिया में मौजूद है ही नहीं। हर किताब के अंदर गलती है, हो सकती है और हैं। बुखारी के अंदर गलतियां हैं, मुस्लिम के अंदर गलतियां हैं, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, इनमें गलतियां हैं। और मेरा शिया हजरात से एक मरतबा मुनाज़रा हुआ था, तो मैं जब उनकी किताब का हवाला देने के लिए किताब उठाई ना, कहते हैं एक बात सुन लो पहले। मैंने कहा जी। कहते हैं हमारी इस किताब में 9000 झूठी हदीसें हैं। कितनी है? कितनी? 9000। मैंने कहा जिस मज़हब की सबसे आला किताब में 9000 घड़ंतू चीज़ें हों तो मज़हब का क्या हाल होगा। हम मानते हैं हमारी किताबों में गलतियां हैं, लेकिन कितनी होंगी? बुखारी में 2-4 निकलेंगी, 8-10 निकलेंगी, आखिर इंसान थे ना। लेकिन वहाँ कितनी है? एक किताब के अंदर हदीसें कितनी हैं उनमें जी, जो इन्होंने शिया ने गढ़ के लिखी हैं? 20-22 हज़ार हैं, तो उनमें से 9000 तो झूठी हैं। यानी कि आधा मज़हब इनका क्या हो गया? बोलिए, झूठा हो गया। खैर, रब का कुरान सुने, पहले कुरान की शान सुने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया इस कुरान को हमने नादिल फरमाया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने ले रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान के अलावा किसी और किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। यही वजह दुनिया जितना मर्जी चक्कर चला ले, रब के कुरान के अंदर रत्ते बराबर भी तब्दीली ना आई है, ना आ सकते हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। कुरान वो बुलंद रुतबा किताब है जिसके अंदर कोई शक की जगह नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। कुरान है लारैब। क्या है? लारैब, गैर मशकूक,
اس کے اندر شک کی جگہ نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ پتہ ہے قرآن جمع کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے، لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آیا نبی کریم علیہ السلام پر، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو قرآن دیا، لکھوایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد سرکار کے صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اور حضرت علی نے اور باقی صحابہ نے مل کر قرآن جمع کیا ہے۔ قرآن لا ریب ہے یارو، اگر اللہ تعالیٰ کی قرآن کو لا ریب ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا بھیجنے والا اللہ بھی لا ریب ہے، لے کر آنے والا جبریل بھی لا ریب ہے۔ جس محبوب کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وہ اللہ کا محبوب بھی لا ریب ہے۔ اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا حضرت ابو بکر بھی لا ریب ہے، عمر بھی لا ریب ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی بھی لا ریب ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک خط ہے، آپ نے کسی کو کہا لکھو، لکھنے والا 2 نمبر ہے، تو آپ کے خط کا اعتبار باقی رہا یا اٹھ گیا؟ بولیں، آپ کہیں جی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، وہ لکھ دے مجھے کیا مرو یا جیو میں آؤں گا، آپ کہیں لکھو میں آؤں گا، وہ لکھ دے میرے آپ کے راستے جدا ہیں، بھول جاؤ مجھے، آئندہ بعد مجھے شکل بھی نہ دکھانا۔ بھئی لکھنے والا 2 نمبر ہو تو خط کا اعتبار رہتا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے لکھا، جمع فرمایا، جمع کر کے سرکار کی امت کے حوالے فرمایا۔ اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا حضرت ابو بکر بھی لا ریب ہیں، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، سرکار کے سارے صحابہ بھی لا ریب ہیں۔ اگر ان میں شک ہے، یہ مشکوک ہیں، تو میاں ان کا لکھا کہ قرآن بھی پھر مشکوک بن جائے گا، لیکن نہ، قرآن مشکوک ہو سکتا؟ بولیے قرآن کے اندر کوئی غلطی تبدیلی ہو سکتی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا جی، اب آگے ذرا سرکار کے صحابہ کی شان میں قرآن کی چند آیتیں سن لیں، جلدی چلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، سارے کہا کرو، سارے۔ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ منافق کہتے ہیں آگے سے ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کے آئے۔ خود کو منافقوں نے عقل مند کہا اور صحابہ کو معاذ اللہ پاگل کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جب اشارہ ہوتا ہے مال دو مال دیتے ہیں، جب اشارہ ہوتا ہے جان دو جان دیتے ہیں، جب اشارہ ہوتا ہے گھر چھوڑو یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، جب اشارہ ہوتا ہے بچے قربان کر دو یہ بچے قربان کر دیتے ہیں۔ ہم تو یوں کسی کے اشارے پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ بے عقل ہوں گے، ہم تو بڑی عقل والے ہیں۔ منافقوں نے سرکار کے صحابہ کو پاگل کہا تو اللہ نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔
فرمایا یہ خود پاگل ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کتنے بڑے پاگل ہیں۔ پتہ چلا سرکار کے صحابہ کا تو ایمان ایسا ہے کہ وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو ماڈل بنا دیا، معیار بنا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اسی بندے کا قبول ہوگا جس بندے کا ایمان میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے ملتا ہوگا۔ اگر ان کی اپنی جھولی خالی ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا ایمان ان کی طرح لاؤ؟ تو پتہ چلا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ کیا بات ہے اللہ کے قرآن کی۔ اب اور مقامات سے بھی سنتے جائیں، جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا، سورہ توبہ کے اندر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ حبیب ان غلاموں سے آپ صدقہ لیں اور صدقہ لے کر اس کے بدلے میں ان کو پاک بھی کریں، ان کو صاف بھی کریں، ان کو ستھرا کریں، ان کو کیا کر دیں؟ پاک۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام آنے والے لوگوں کے کپڑے صاف کرتے تھے یا دل صاف کرتے تھے؟ بولیے کیا کرتے تھے؟ دل صاف کرتے تھے نا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے چندہ لیں، چندہ لے کر ان کو کیا کریں؟ بولیں پاک صاف کریں۔ تو اب بتائیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے چندہ لیا کہ نہیں لیا؟ بولیں اللہ نے صرف لینے کا فرمایا تھا یا کچھ دینے کا بھی؟ دینے کا بھی۔ دینا کیا ہے؟ دلوں کو صاف کر کے اندر اللہ رسول کی محبت کا نور رکھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ حبیب چندہ لے کر ان کے دلوں کو پاک صاف کریں اور پھر ان پر صلوات پڑھیں۔ کیا کریں؟ ان پر صلوات پڑھیں۔ ان صلاتک سکن لہم۔ محبوبہ جب تو ان پر صلوات پڑھتا ہے نا تو تیرے ان غلاموں کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں؟ ہائے ہائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے مال لیا، ان کو پاک بھی کیا، کیونکہ مال لے کر کیا کرنا ہے؟ پاک بھی کرنا ہے۔ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے مال لیا پھر پاک بھی کیا۔ حضرت عثمان سے سرکار نے مال لیا، ان کو پاک بھی کیا۔ حضرت علی سے سرکار نے مال لیا، ان کو پاک بھی کیا۔ اللہ کی قسم ہے ہم سے مال لینے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے، پر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام غلطی سے پاک ہیں، سرکار سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک نے جس سے مال لیا بدلے کے اندر سرکار نے اس کو پاک صاف بھی فرما دیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے تو اتنا مال دیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا، اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے مال کو اس طرح استعمال فرماتے، یوں سرکار تصرف فرمایا کرتے تھے جیسے بندہ اپنے مال کے اندر اپنی مرضی سے خرچ فرماتا ہے، سرکار اسی طرح ابو بکر کے مال میں اپنی مرضی سے خرچ فرمایا کرتے تھے۔
کیا شان ہے ان کے بھائی ہیں۔ ایک جنگ گئی نا، حضرت عمر نے سوچا ہر بار ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، اس بار آئے موقع صحیح میں زیادہ مال پیش کروں گا۔ جب سرکار نے اعلان کیا نا، حضرت عمر نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا، 2 ڈھیریاں بنائیں، دونوں برابر کی، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ دی اور ایک سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، سارے کا سارا اٹھا کر سرکار کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اب سرکار کے صحابہ آتے گئے، مال پیش کرتے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے کسی سے نہیں پوچھا وہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا نہیں چھوڑ کے آئے، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے پوچھا عمر کتنا لے کے آئے، کتنا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی آقا گھر کا آدھا مال سامان آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا یا ابا بکر ما اب کئی تالی اہلی کا، ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی اب قیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر کے اندر میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، سارا مال نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا ہے۔ صدیق ہے ذیشان ریساں کون کرے، صدیق ہے ذیشان ریساں کون کرے، ہے جان دا جملہ جہان ریساں کون کرے، وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حالت یار دے نال رلے، اجے پوچھنا ایمان ریساں کرے، اجے پوچھنا ایمان ریساں کرے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے چندہ لیں اور چندہ لے کر ان کو کیا کر دیں، بولیں پاک صاف کر دیں۔ تو بھائی نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق سے چندہ لیا ہے تو انہیں بھی پاک صاف فرما دیا ہے، حضرت عمر سے چندہ لیا ہے تو انہیں بھی پاک صاف فرما دیا ہے۔ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو معاذ اللہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، کہتے ہیں سرکار کی وفات کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے، صرف 3 صحابہ بچے مسلمان۔ یہ کہتے ہیں۔ اب حضرت ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اس کے پاس 1 لاکھ بندہ آیا دوائی لینے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی، علاج کیا، 3 بندے بچ گئے، باقی 99,997 بندے مر گئے۔ اب بتاؤ اس ڈاکٹر کو آپ کامیاب ڈاکٹر کہو گے؟ بولیں ڈاکٹر نکمہ یا کامیاب؟ نکمہ۔ تو جو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس لوگ تو آئے تھے 1.25 لاکھ کفر کی بیماریاں لے کر، سرکار نے علاج بھی کیا، دوائیاں بھی دی، ٹھیک بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، محنت بھی کی، 23 سال لگائے، لیکن صرف 3 شفا پائے 1.25 لاکھ میں سے، باقی سارے کے سارے اسی مرض میں مبتلا رہے۔ اب بتاؤ یہ بندہ جو یہ بولی بولتا ہے اس نے میرے آقا کی شان کو مانا ہے؟ بولیے کو بھونکتا ہے، لیکن ان لفظوں کے اندر اللہ کے محبوب کی توہین پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کٹنا گوارا کیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت امیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ،
ان کے حضرت سمیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، ادھر والا اونٹ ادھر بھگا دیا، ادھر والا ادھر بھگا دیا۔ اس سرکار کی غلامہ، سرکار کی صحابیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے بیچ میں سے، انہوں نے دو ٹکڑے ہونا گوارا کر لیے لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال، ان کے جسم پر کتنے ظلم کیے گئے، ستم کیے گئے، انگاروں کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر ان کی چھاتی پر رکھے گئے، حضرت بلال نے سارے ظلم گوارا کر لیے لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا گوارا بولیے نہیں کیا نا۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، دیگر سرکار کے صحابہ نے مکہ کے اندر سارا مال اپنا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار، دوست، احباب، بیلی سب چھوڑ دیے، گھر بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے محبوب کا دامن بولیے نہیں چھوڑا۔ تو کہتے جی ان کا ایمان ثابت کرو، وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حالت یار دے نال رلے، اجے پوچھنا ہے ایمان ریساں کون کرے، صدیق تا ہے ذیشان ریساں ساڑھے نمازی ہیں بڑے چپ، ریساں کون کرے، توڑیاں ریساں کون کرے بھائی ہیں بھائی، محبت سے پڑھا، سرکار کے صحابہ کی شان ہے بھائی۔ وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حالت یار دے نال رلے، اجے پوچھنا ہے ایمان ریساں۔ تو ابھی بھی ایمان پوچھتا ہے، توجہ ہے۔ اچھا بھئی، اس کا 2 گھنٹے سے زیادہ کا لیکچر پورے کا پورا میرے موبائل میں موجود ہے۔ اس نے سرکار کے صحابہ بالخصوص حضرت ابو بکر اور عمر کو معاذ اللہ دار اسلام سے خارج اور کافر ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دشمن صحابہ کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، ولی قرآن سمجھ ہے نہیں آ سکتا، اس لیے تو یہ بیچارہ قرآن کو چھوڑ کر للو پنجو قسم کے بندوں کی روایتیں اٹھا کر لیے پھر رہے، قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، روایت پہ کھڑا ہے، نہیں یہ لکھا کھڑا ہے، یہ آیا کھڑا ہے، وہ لکھنے والا چاہے یہودی ہو، لکھنے والا چاہے عیسائی ہو، لکھنے والا چاہے مرزائی ہو، کوئی بھی مرتد ہو، کافر ہو، بے ایمان ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، یہ روایت پر ایمان رکھتا ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتا ہے، توجہ ہے اللہ۔ لو جی، چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اس نے پڑھ کر سہارا لینے کی کوشش کی۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سبحان اللہ کہہ لو نا۔ فرمایا اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں رہنے دے گا، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں رہنے دے گا، الا ما انتم علی، جس حال پر تم اب ہو۔ جیسے اب ایک کھچڑی پکی ہوئی نا کہ منافق بھی جھوٹے موٹے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو منافق لوگ مسلمانوں میں گھلے پھر رہے ہیں نا، تو یہ کھچڑی پکی رہے گی نا،
فرمایا نا جس حال پہ تم اب ہو نا اس حال پہ اللہ نہیں چھوڑے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا. پاک چیزوں کو، پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ فرما دے گا اور ناپاک اور خبیث لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ فرما دے گا. ناپاک لوگوں کو اللہ بولے خبیث الگ اور طیب. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا نبی پاک نے کبھی حضرت ابو بکر کو الگ کیا؟ ہیں؟ حضرت عمر کو الگ کیا؟ میں پورے چیلنج اور دعوے سے کہتا ہوں پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لو، میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا، جدا نہیں کیا. سرکار نے ان کو جدا نہیں کیا. رب فرماتا ہے جیسے تم اب ہو اللہ ایسے نہیں رہنے دے گا، خبیث کو الگ کر دے گا، طیب کو الگ کر دے گا. مطلب کیا؟ نبی کریم علیہ السلام پاکوں کو سینے سے لگائیں گے، مومنوں کو سینے سے لگائیں گے، کھڑے مسلمانوں کو سرکار اپنے سینے سے لگا لیں گے اور منافقوں کو سرکار پرے فرما دیں گے. پھر ایک دن آیا نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ممبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں اخرج یا فلاں فإنکا منافق. اوے فلاں اٹھ اٹھ اٹھ، چل نکل تو منافق ہے. اوے فلاں چل تو بھی اٹھ نکل تو منافق ہے. چل فلاں تو اٹھ تو بھی نکل منافق ہے. جو منافق تھے ان کو نکال دیا، ابو بکر کو بولے حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو نہیں نکالا. بھائی رب کا تو وعدہ تھا کہ اللہ خبیثوں کو پاکوں سے جدا کر دے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب. بھائی ان کے اندر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو اللہ نے جیسے منافقوں کو مصطفیٰ سے دور کیا ان کو بھی اللہ دور کرتا. لیکن قربان جائیں اللہ نے ان کو جگہ بھی سبز گنبد میں مصطفیٰ کے قدموں میں عطا فرمائی ہے. آج بھی اللہ مدینے لے جائے جہاں پر میرے آقا آرام فرما ہے، میرے آقا کے پہلو میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی آرام فرما ہے. اور یہ ہے جب قیامت کا دن آئے گا. آئے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک دن اپنے صحابہ کا ہاتھ پکڑا. ٹھیک ہے جی، مسئلہ سمجھانے. خلیل بھائی ادھر ہے ہاتھ پکڑا، ادھر اس طرح پیچھے یہ ذرا دیکھیے گا. حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک دن یوں ادھر حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، ادھر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ یوں اپنوں کے پکڑے جاتے ہیں یا بیگانوں کے ہیں؟ اپنوں کے. پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا جیسے تم میں مصطفیٰ کو اب دیکھ رہے ہو، قیامت والا دن آئے گا میں مصطفیٰ قبر سے اٹھوں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. ادھر کس کا ہاتھ ہوگا اور ادھر حضرت. تو نام لیتا ہے مولا علی کا اور گالیاں دیتا ہے حضرت ابو بکر کو. ذرا اتنا تو سوچ مولا علی نے نمازیں کس کے پیچھے پڑھی نہیں. اعتبار تو تکلیف فرما، ذرا میرے پاس آ، میں تجھے تیری کتابیں کھول کے رکھوں گا تیرے سامنے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں، مولا علی پیچھے ہیں. مولا علی نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا ہے پیچھے امام کے اللہ اکبر.
اور 2 نمبر کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی اگر ان کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہوتی تو مولا علی کبھی بھی ان کے پیچھے نماز بولیے۔ تم کہتے جی ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کی بولی تو سنو، وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت امام باقر سے کسی نے مسئلہ پوچھا، جناب جی تلوار کے اوپر بندہ یہ جیسے یہ ڈیزائن بنے ہوئے نا، تو تلوار کے اوپر رنگ روگن ڈیزائن بوٹیاں وغیرہ بنا سکتا ہے سونے کی یا چاندی کی؟ تلوار کے اوپر بندہ بناؤ سنگار کر سکتا ہے؟ حضرت امام باقر نے فرمایا بالکل بندہ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اس نے کہا جی دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے۔ وہ آنے والا کوئی بیماری کا مارا ہوا تھا، وہ حیران ہو کر آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا اوئے میں کہتا ہوں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ آگے فرمایا اللہ اس کی تصدیق نہیں کرتا جو ابو بکر کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ اسی کی تصدیق کرے گا جو ابو بکر کو صدیق مانے گا، ان کی تصدیق فرمائے گا۔ بھئی اہل بیت والوں کا یہ فتویٰ ہے، مولا علی کا کیا فتویٰ ہے؟ آئے ہائے، اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیا کرو کبھی۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا جو بندہ صرف مجھے مانے، حضرت ابو بکر کو نہیں مانے گا، حضرت عثمان کو نہیں مانے گا، حضرت علی کو نہیں مانے گا، فرمایا صرف مجھے مانے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی بولیے صحیح، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ابھی 3-4 منٹ پڑے ہیں، ٹینشن نہ لو۔ شرم کرنی چاہیے بندے کو، اوقات دیکھنی چاہیے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، کس کے بارے میں منہ کھول رہے ہو۔ دیکھو نا جو ککڑ لڑاتے ہیں وہ اپنی یاری کن کے ساتھ لگائیں گے؟ ککڑ والوں کے ساتھ۔ جواری کس کے ساتھ یاری لگائے گا؟ جواری کے ساتھ۔ پہلوان کس سے یاری لگائے گا؟ پہلوانوں کے ساتھ۔ جو کرکٹر ہے وہ کس سے یاری لگائے گا؟ کرکٹر کے ساتھ۔ جو ٹیچر ہیں نہیں ہے تو باہر تو سر گلزار صاحب بیٹھے ہیں اور بھی ماشاءاللہ ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں، یہ یاری کس سے لگاتے ہیں؟ ٹیچر کے ساتھ، فوجی کے ساتھ، پولیس والے کے ساتھ۔ ہم اپنے شعبے کی بات کر لیں، حافظوں سے یاریاں لگاتے ہیں، عالموں سے، کاریوں سے، نعت خانوں سے۔ اس لیے تو پوچھ رہتے ہیں ہاں بھی سیزن کیسا رہا، کتنے کمائے ربیع الاول وچ؟ تو نعت خانوں سے یاری لگاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے معیار کا کون ہے، معیار پر اترے گا تو یاری لگائیں گے، وگرنہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو حضرت ابو بکر صدیق سے یاری لگائی ہے تو سرکار کے معیار پر پورے اترتے تھے تو یاری لگائی ہے، سرکار نے ایسی یاری لگا لی ہیں۔ تیرے میرے یار پتہ نہیں کیسے ہوں، لیکن اللہ کا محبوب ہے جو ہیں، ان کے یاروں کی کیا شان ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، فرمایا میرے غلاموں اللہ نے میں مصطفیٰ کو چنا اپنے لیے،
وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، پھر اللہ نے میرے لیے میرے یاروں کو چنا، میرے رشتہ داروں کو چنا۔ بھائی نبی پاک کے صحابہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوق میں مصطفیٰ کو چنا، پھر ساری امتوں میں میرے صحابہ کو چنا۔ کن کو چنا؟ میرے۔ یہ چننے کا مطلب ذرا سمجھنا۔ آپ جاتے ہیں سیب لینے، ریڈی پر سیب لگے ہوتے ہیں، آپ نے کہا بھائی کانے نہ دینا، صاف صاف دینا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہی چن لو۔ تو جب آپ چنیں گے تو موٹے موٹے صاف صاف چنیں گے یا کانے کانے چنیں گے؟ بولیے صاف صاف چنیں گے نا۔ ایک ہے آپ کا چننا، میرا چننا، ایک ہے میرے رب کا چننا۔ میرے رب کا چننا۔ اللہ پاک ہے، پاک پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورت پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بھائی تو میں گندی چیز اختیار نہیں کرتے، اس کو نہیں چنتے۔ جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو اندازہ کرو اللہ کا انتخاب کیسا ہوگا۔ جن کو رب نے چنا ہے وہ کتنی شان والے ہوں گے، کتنی شان والے ہوں گے۔ تو اس آیت کو سمجھنے میں بھی ان کو غلطی لگ رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ خبیث اور طیب کو اکٹھے نہیں رہنے دے گا، ان کو کیا کر دے گا؟ جدا کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے وہ طیب والوں میں ہیں، دوسروں میں۔ ایک بات چھوٹی سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ رکھا ہوا تھا، آپ کی میت شریف رکھی ہوئی تھی، جنازہ کے لیے صحابہ کھڑے ہوئے تھے، تو سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جنازے کے ٹائم ان کی میت کے پاس ہی کھڑا تھا، تو ایک بندہ پیچھے سے آیا، میرے کندھے پر اس نے کونی رکھی، کونی رکھ کے کہنے لگا ہائے اب مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جس کے بارے میں یہ آرزو کروں کہ قیامت والا دن ہو، اس کے عمل ہوں میرا ہاتھ ہو، اس کے عملوں والا رجسٹر کس کے ہاتھ میں ہو؟ میرے ہاتھ میں ہو۔ اے عمر تو ہی وہ بندہ تھا جس کے عملوں پر مجھے اتنا مان تھا، اتنا مان تھا کہ میں تمنا کرتا تھا کاش قیامت والا دن آئے نا، اللہ پوچھے ہاں بھئی تو نے کیا عمل کیے ہیں، تو کیا لے کے آئے، تو میں حضرت عمر کے اعمال والا رجسٹر اپنے ہاتھ میں لے کر کہوں یا اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، یہ دیکھو تسی کون ہے جو اتنے درد دل سے یہ بات کر رہا ہے اور اتنی حضرت عمر سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت ہیں، یہ کوئی نہ کہتے ہیں صحابہ در والے، اہل بیت گھر والے۔ بھائی اہل بیت کو مانتے ہو نا تو یہ اہل بیت کا فتویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کی اہل بیت ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس جنے کو پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے جو عمر کا اتنا دیوانہ ہے، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ کون تھے؟ اب یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت علی تو یہ فرماتے ہیں کاش عمر کے عمل ہوں، علی کا ہاتھ ہو ہیں، اور تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کے بچوں کو قتل کیا، حضرت فاطمہ زہرا پر دروازہ گرایا، ان کے گھر کو آگ لگائی، میں تیری کہانی مانوں یا مولا علی کی بات مانوں؟ بھائی بس گزارش کروں گا، فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں نا، آپ لوگ سنتے ہو تو طرح طرح کے وہاں پر ایجنٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ لبادہ ہمارا، کوئی کسی سکھوں کا ایجنٹ لبادہ ہمارا۔ اب بتائیں جو بندہ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتا اور کافر کہہ رہے، ٹی وی
چینلوں پہ آ کے کہہ رہا ہے، لائیو آ کے کہہ رہا ہے، ہر ہفتے کی رات کو آ کے کہہ رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج کر رہے، وہ مسلمانوں کا ایجنٹ ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ کن کا ایجنٹ ہے؟ انہیں کا ایجنٹ ہے نا بھائی۔ اس طرح کے تماشے بہت ہیں سوشل میڈیا پر، تو کوشش کریں سوشل میڈیا والے، آپ لوگ سوشل میڈیا والوں سے دین مت لیں۔ آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ کے علاقے میں جو عالم دین ہوں، سنی صحیح العقیدہ ہوں، اس کے پاس جا کر آپ مسئلہ پوچھ لیا کریں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔